صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آج کفر آ رہا ہے طریقے بدل بدل کر، ہوشیار ہوشیار ہوشیار، ہم محمد کے غلام ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ہم فرعونوں کے دھمکیوں سے ڈر کر ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ بلیں پاس ہو رہی ہیں نا، یکساں سول کوڈ کتے، وندے ماترم کتے، بولنات کتے، مخالفت میں بات کرے تو 7 سال جیل کتے، زبردست فائن کتے۔ ایمان کے سامنے ایسے فائنوں کا ہمارے پاس اعتبار نہیں ہے۔ 7 سال نہیں ایمان بچانے کے لیے پوری زندگی جیل میں گزار سکتے ہیں، الٹا ہم نہ رکھو تمہیں پالنا پڑے گا۔ وہاں اگر ہمیں گشت میں نکل گئے تو پھر تم کو بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ کئی جماعت کے ساتھیوں کو بھی میرے پاس ہے جماعت کی کارگزاری، کئی جماعت کے ساتھیوں کو بھی کسی نہ کسی عنوان میں پکڑ کر اندر، ارے آدمی غلط رہا تو پکڑتے نہیں نا، سامنے والا کبھی کوئی، اکثر جیل میں رہنے والے اس وقت بے قصوری چھینسو، اکثر جیل میں رہنے والے اس وقت کیا ہنسو؟ بے قصوری چھینسو۔ قصور واروں کو اگر پکڑنا شروع کرے، معمولی انسان پکڑے اتنے نہیں جائیں گے جتنے خصوصی انسان پکڑے جائیں گے۔ 100 روپے چرانے والے کو پکڑ کو ڈالتے ہیں، ٹرین میں پاکٹ چرانے والے کو پکڑ کو ڈالتے یہ کراتے، بڑے بڑے لوگاں تو پہاڑاں چرا ڈال رہی، اندر سے سیٹنگ ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب ہمارے ملک کے اندر ایک اہم ایشو جو صحیح تھا، میدان میں اترے، سمیدان نے جو حق دیا، حق منوانے کے لیے اس سمیدان کا دامن تھام کر ہی تو آئے ہمارے طلباء، اسٹوڈنٹس۔ یعنی تو بنا دو، دوسرے ممالک کی طرح قانون بنا دو کہ ہمارے ملک میں احتجاج کا قانون نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا سمیدان نے دیا اجازت، جب حکومت سے تم کو تمہارا حق نہ ملے تو حکومت کو جھکانے کے لیے، حکومت کو منوانے کے لیے تم ایک راستہ اختیار کر سکتے ہو امن و امان کا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ احتجاج۔ وہی راستہ لے کر آئے نا، اور اپنی محنتوں کا جو غلط استعمال ہوا، اپنی محنتوں کو بچانے کے لیے آئے میدان میں۔ ہمارے ملک کا مستقبل، ملک میں پڑھنے والے بچوں کو، چاہے مدارس میں پڑھنے والے بچے ہو یا اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہو، ان کے لیے ایک خوبصورت نام دیتا ہوں مولانا، وہ اسٹوڈنٹس اور طلباء ہی نہیں، ملک کا مستقبل اور فیوچر ہے وہ۔ ایئرپورٹاں بنانا، ریلوے اسٹیشنز بنانا، بس اسٹینڈ بنانا، سب بناؤ، لیکن ملک میں زیادہ سے زیادہ کالجز بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، اسکولز بناؤ، محبت کے ساتھ پڑھاؤ۔ پڑھائی ایک ایسا راستہ ہے، اگر کوئی محبت سے نہیں پڑھتا ہے تو پھر اسے زبردستی بھی پڑھاؤ، کیونکہ ہر کوئی بچہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ بچوں کی طبیعت کھیلنے کی ہوتی ہے، اسے زبردستی پڑھانا ہی پڑتا ہے۔ کتنے لائرز وہ ہیں جو اسکول کو جانے روتے تھے، ماں باپ کی زبردستی سے آج لائر بن کر نکلے۔ کتنے ڈاکٹر وہ تھے جو اسکول کی چوریاں کھاتے تھے، لیکن ان پر کڑی نظر پڑی، آج بڑے بڑے سرجن بن کر باہر نکلے۔ بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو زبردستی پڑھانا پڑتا ہے۔ مدرسوں کی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، ان کو زبردستی پڑھانا پڑتا ہے، اور پڑھائی ہی بہت بڑی چیز ہے، اور بہترین دولت
پڑھائی ہے، اور عزتوں کے حقدار پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، اور ملک کا مستقبل ہے۔ اپنا حق منوانے کے لیے جب وہ گئے، 2 منٹ کا کام تھا، مسئلے حل کرنے کے بجائے مسئلوں کو بگاڑنے کا انتظار کرنے والے ذلیل ہی تو ہوتے ہیں۔ 12-13 سال کی حکومت میں بے پر اڑنے والوں، تمہارے سے پہلے لوگوں نے 50 سال حکومتیں کی، آج ان کے پاس پر کیا 4 قدم چلنے کے پیر تک نہیں ہے۔ توجہ، تمہیں تو 12 سال کا نظام پیش کر رہے ہیں، طاقتیں پیش کر رہے ہیں، ذرا پلٹ کر دیکھو، تمہارے سے پہلے اس دھرتی میں 50 100 سال حکومت کرنے والوں کے پر کیا 4 قدم چلنے کے پیر تک نہیں ہے، اور تمہارے اندر وہ کون سا جنون ہے کہ تم 100 برس راج کرو گے؟ ہمارا آستہ ہے اللہ رب العزت، جس کے بارے میں بعض علماء نے سنسکرت زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، وہ ترجمہ تم کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایشور چڑھانا جو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کسے کب کہاں اتارنا ہے۔ چڑھانا جانتا ہے اللہ، اتارنا بھی جانتا ہے۔ جب بات سوال حق کا ہو، مسئلہ حل کرنا 2 منٹ کا کام، اچھا ایسا، پھر چلو، ہو گئی بات۔ اب ہوا کیا؟ کئی دن تک ان بچوں کی رات دن کھانا پینا طبعی ضرورتیں سب غارت کر کے آخر جھکنا پڑا، کسی کو ذلیل ہونا پڑا، طاقت کا پاور ملک کے اندر آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کیسا ظلم میرے ملک مہان بھارت میں ہو رہا ہے۔ جب مسئلہ حل ہو گیا، لوگوں کے احتجاج کا تم نے جواب دے دیا، اب گرفتاریاں کس بات کی؟ گرفتاریاں کس بات کی؟ تم نے سامنے والے کے طلب کو، دعوے کو، ڈیمانڈ کو قبول جب کر لیا، رفع دفع ہو گیا، پھر وہاں سے ایک نئی محبت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے حکومت، رفع دفع کر کے پردھان کا استعفیٰ لینے کے بعد ہمارے ملک کے مستقبل کے ساتھ پھر کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، گھروں کو گھس کر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور 1-2 ہندو بھائی اور بچوں کو پکڑتے ہیں تو ساتھ میں 4-5 مسلمانوں کو بھی پکڑتے ہیں۔ یہ واحد مذہب ہے، سب دیکھ سکتا ہے لیکن کسی کے بھوک کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ واحد مذہب ہے، سب دیکھ سکتا ہے، کسی کے پیاس کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کے ننگے پن کو دیکھ نہیں سکتا۔ جنید کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو صرف کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، کرنا تو تھا تم کو، تم نہیں کر سکتے، کرنا تو تھا اور ملک کے بڑے بڑے مالداروں کو، جن کی دولت کے سیڑھیوں میں قدم رکھ کر تم اسمبلی اور پارلیمنٹ تک چڑھتے ہو، ان کو کرنے کے بجائے ایک ہندوستانی مسلمان ان احتجاج کرنے والے ملک کے مستقبل طلباء اور اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، تم کو ہضم نہیں ہوتا، اس کے اوپر اتیاچار کرتے ہو۔ کان کھول کر سن لو، قرآن کا بھی یہی اعلان ہے، تمہاری مقدس کتابوں کا بھی یہی اعلان ہے، ظلم کا اندھیرا زیادہ نہیں چلے گا، انصاف کا سورج جب طلوع ہوگا، تمہارے چہروں میں نقاب کیا، تمہارے کپڑوں میں آدھا، تمہارے جسموں میں آدھا کپڑا بھی نظر نہیں آئے گا۔ مسجدیں کھولتے ہیں، کیا قصور کیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے وہ بچے اپنا حق پوچھنے کے لیے باہر آئے، ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی شرمگاہیں کھول کر راستے میں بیٹھ جائے؟
ہماری بچیاں کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو، عزت تو انسانیت ہی کی تو ہوتی ہے. اور ایسی باتیں تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ظلم کا جو بھوت سوار پڑا ہے اور ملک کو غارت کرنے کا جو نشہ تمہارے اندر ہے، ہم نمازوں کے بعد بڑے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو اس سیڑھی تک نہ پہنچائے تو نہ پہنچائے، اور ان کرسیوں میں نہ بٹھائے تو نہ بٹھائے، لیکن ان ظالموں کو وہاں سے اتار. یہ ہماری پرارتھنائیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں اور ہمارا آستہ ہے. ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. تمہاری دعا جانے کی جگہ کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں. ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی پروفٹ محمد کہتے ہیں، ہماری دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں. ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں میں کچھ تو وہ ہوں گے جن سے خود خدا و ایشور محبت کرتے ہوں گے. انسانیت، ہماری قوم کی بچیاں اپنا حق مانگنے کے لیے باہر آئی ہیں. بھوک اور پیاس برداشت کرے تو کرے، لیکن جب ضرورت پر آ جاتی ہیں تو ضرورت پوری کرنے کے لیے کہاں جائے. ہم نے اس مسئلے پر رخصت دی، ہمارے دھرم اور آستھا میں ہے. ہماری ہی دھرم کی کوئی عورت منتلی ناپاک ہو جاتی ہے. منتلی جو طبیعت عورتوں کی ہوتی ہے، وہ عورت اس طبیعت کے دور میں گزرتی ہے، وہ مسجد کو نہیں آ سکتی. گوری پاڑلے کی مسجد عمر فاروق کیا مسجد حرام کو بھی جا نہیں سکتی. ایسا قانون رہنے کے باوجود بھی انسانیت اور ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم مسجدوں کو اگر کھولتے ہیں تو ان اندھوں اور ان بھکتوں کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا پاپ نظر آ رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے خالی ملک کے مٹھی بھر نوجوان ان کیا کہتے ہیں طلبہ اور اسٹوڈنٹس آئے، تم نہیں سنبھال سکے. تمہارا راستہ، تمہارا چلن اور ظلم اسی طریقے سے چلتا رہے گا. ایک دن ملک خود آئے گا، پھر تم کہاں جاؤ گے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہاں جاؤ گے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کرنے کے کتنے کام ہیں، اور اپوزیشن بھی پتہ نہیں کہ وہ قوم کو لالی پپ دے رہی ہے. صرف بولنے سے کیا کسی کا درد دور ہو جائے گا؟ دردوں کو دور کرنے کے لیے ان کو بھی مضبوط اور مستحکم قدم اٹھانا پڑے گا. گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کی. اپوزیشن پارلیمنٹ میں ٹیبل ٹھوک کر کہتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ آئس کریم کھاؤ گے؟ پاپ کارن کھاؤ گے؟ جب تمہارے پاس یہ اختیار ہے پریزنٹ حکومت کے غلط فیصلوں کا دفاع کرنے کی، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بھی تو کچھ کرو. صرف ملک کو دونوں طرف کے لوگ مل کر جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں، جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، اور ملک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بجائے دوسرے راستے اختیار کر رہے ہیں. میں عنوان سے ہٹا نہیں، بڑے ہمارے بڑوں کا دامن تھام کر میں ملک کو جگانا چاہتا ہوں. آ رہا ہے کفر طریقے بدل کر، لیکن ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے ہیں نہیں، وہاں سے تو بات گئی. ارے منڈی بھی حال رہے بابا، وہاں سے تو گئی.
پکڑ پکڑ کر ڈالتے نہیں، 3-4 دعوت کے ساتھ یہاں کبھی پکڑ کو ڈال ڈالے کہتے. اب وہ دعوت کا ایک جنون ایسا لگا رہتا ہے، وہ جہاں گئے وہاں دعوت کا کام تو ضرور کرتے ہیں. نبی سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہی سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے نبوت کا کام جیل کے اندر کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. اب جیل میں خواب دیکھنے والوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، پورا جیل عاشق ہو گیا. سیرت میں لکھا ہے کہ جب ان کی رہائی کا فیصلہ ہوا تو پورا جیل رو رہا تھا، کہنے لگے کہ یوسف تم آئے تو ہماری زندگی بدل گئی، اب تم جا رہے ہو ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت یوسف یہ نہیں کہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے، بلکہ کہا کہ اللہ تو حفاظت کرے گا. بادشاہ کی طرف سے ڈائریکٹ رہائی مل رہی ہے، تمہاری دوستی کو نہیں بھولوں گا، وہاں جا کر میں تمہاری رہائی کا انتظام کروں گا. ایسا وقت آیا یوسف کے ہاتھ میں وزارت آئی اور اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس انہوں نے سفارش کر کے ماحول کو ایسا بہتر بنایا، جیل ایسے خالی ہوئی پھر کبھی نہیں بھری. ہم نہ 7 سال جیل میں دلالتیں کرتے، دھمکیاں دے رہی، ہمیں پھر اندر دعوت کا کام شروع کر ڈالے تو پھر تمہارا کیا ہوگا، تمہیں بھی ہمارے ہو جائے گی. ہم چاہتے کیا، ہم جس ماحول میں ہو اس ماحول میں اچھا کام ہو. سمجھ میں آئی؟ کفر آ رہا ہے، تم 7 نہیں 70 سال بھی اندر ڈالو گے، ہم کبھی اس جملے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. اور وہ جملہ ہمارے ملک کا ایشو نہیں. یہ توجہ کے ساتھ سنیں، وہ جملہ ہمارے ملک کی ضرورت نہیں، وہ دھرموں کی بات ہے، دھرموں کی. لکم دینکم ولی دین کا مسئلہ ہے. ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ اسمبلی اور پارلیمنٹوں تک جاتے ہیں، دھرموں کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے نہیں. ریاست کی ضرورتیں پوری کرنا اسمبلی جاؤ، ملک کی ضرورت پوری کرنا پارلیمنٹ جاؤ، شہر کی ضرورت پوری کرنا کارپوریشن جاؤ. ہمارا ملک ایک بہترین باغ ہے، کئی قسم کے پھول رہتے ہیں، ایک ہی پھول اگر ایک باغ میں رہ جائے اسے گلستان نہیں کہتے. ایک ہی مذہب کا آدمی اس ملک میں رہ جائے اسے ہندوستان بھی نہیں کہتے. آ رہا ہے کفر، طریقے بدل کر، کبھی کفر کفری کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی کفر محبت کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی کفر عقیدے کی شکل میں آ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے، سمجھو اس بات کو، ولایت عام ایمان، اس کے بعد ولایت کے درجات، پھر اس سے ذرا آگے آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنی بات کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ سمجھنے کا پورا یقین دلاؤ، پوری کتابیں اور اسباق کھول دیتا ہوں. آپ کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے، اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے تبع تابعین کا.